بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: لا ایمان لمن لا محبت له، او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صدق اللہ و صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مددے، قبلِ دین مددے، کعبہ ایمان مددے. انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جو خدا بین خدا دا مددے. بگردہ بے بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکستہ رات و کشتی. بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی. مدد کن یا معین الدین چشتی. مدد کن یا معین الدین چشتی. آئیے انتہائی وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس ضحیٰ کرتے ہیں. ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں. سبحان اللہ. انگلیاں پائی وہ پیاری پیاری، جن سے دریائے کرم ہے جاری. جوش پر آتی ہے جب غم خواری، تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں. ماہ شق گشتہ کی صورت دیکھو، ماہ شق گشتہ کی صورت دیکھو. کانپتے مہر کی رجعت دیکھو، مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو. کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں. اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم. اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم. سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں. اور لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب. وجد میں ہو کے ہمیں جاں بیتاب، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں. اور اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام. لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام، چارے درد رضا کرتے ہیں. یہ مقدس مبارک مہینہ، یہ آمد رسول کا مہینہ ہے، اور پوری دنیا میں عاشقان رسول اپنے آقا و مولا خاتم النبیین قائد المرسلین حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جشن پورے تز کو احتشام کے ساتھ منا رہے ہیں. اور آج اللہ کی توفیق سے ہم بھی ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہاں پر جمع ہے. میں نے ایک حدیث مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الا لا ایمان لمن لا محبت له، کہ آگاہ ہو جاؤ، جہاں محبت نہیں ہے وہاں ایمان نہیں ہے. یعنی یوں سمجھ لے کہ جس کے دل میں محبت نہیں اس کے پاس ایمان نہیں. محبت ہے تو ایمان ہے، اور ایمان محبت کے بغیر ایمان کا تصور نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ کسی کی محبت ایمان کی علامت ہے. کسی کی محبت صرف ایمان ہی نہیں بلکہ جان جہان ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ کون سی ذات ہے؟ تو عرض یہ کر رہا تھا، آپ میری بات پر صرف توجہ فرمائیں، اور محفل کی مناسبت سے محفل کی حد تک یہ گفتگو بھی اور یہ آواز بھی آپ تک پہنچ رہی ہے. اور شاید میرے خیال سے اتنی آواز تو میری نکل ہی سکتی ہے کہ میں بغیر مائک کے بھی اس محفل سے گفتگو کر سکتا ہوں. آپ حضرات جو ہے وہ صرف اس پہ توجہ فرمائیں. ایک بار اور درود شریف پڑھنے. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ محبت کے بغیر ایمان نہیں ہے، اور اس وقت پوری دنیا کے اندر جو مسلمان بے نمازی ہے اس کا سبب یہ ہے کہ امت سے محبت رسول نکل گئی۔ پوری دنیا کے اندر جو لوگ گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ امت سے حضور علیہ السلام کا عشق اور حضور کی محبت نکل گئی۔ میں آپ سے بڑے دعوے کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پوری امت کے اسکالرز مل کر، خطبہ مل کر، علماء مل کر، داعیان دین مل کر کسی عنوان پر محنت نہ بھی کریں، صرف ایک عنوان پر محنت کریں کہ اس امت کو عاشق رسول بنا دیں، خدا کی عزت کی قسم کسی مولوی صاحب کو نماز کی فضیلت پر تقریر کرنے کی ضرورت پڑے گی ہی نہیں، اس لیے کہ جب دل میں عشق رسول ہوگا تو وہ سوچے گا کہ نماز میں میرے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو وہ سجدہ کیوں نہیں کرے گا۔ اور پھر بات یہ ہے، بہت توجہ سے سننے کی بات یہ ہے کہ نماز میں تو صرف سر جھکانا پڑتا ہے، اور سر جھکا کر پھر انسان واپس گھر کو آتا ہے اور پھر اپنے بستر سے اٹھ کر جاتا ہے اور بستر پر سو جاتا ہے۔ ہم نے تاریخ پڑھی ہے اور تاریخ میں یہ پڑھا ہے کہ جن کے دلوں میں عشق رسول پیدا ہوا وہ صرف سر جھکانے کے لیے نہیں بلکہ پہلی رات کی دلہن کو چھوڑ کر سر کٹانے کے لیے احد کے میدان میں پہنچ جاتے ہیں۔ آخر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ کون سا جذبہ ہے جو انسان کو چاہے وہ پہلی رات کی دلہن چھوڑ کر سر کٹانے کے لیے میدان میں جانے پہ مجبور کرتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ عشق رسول نہ تھا تو کیا تھا؟ دراصل بات یہ ہے ہم نے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ محنت نہیں کی جو ایک عاشق رسول کے دل کے اندر عشق رسول ہونا چاہیے، اتنی محنت ہم نے عشق رسول پر نہیں کی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بات آئی ہے اس مرد مجاہد کی، بات آئی ہے اس عظیم صحابی کی جنہوں نے پہلی رات کی دلہن چھوڑی۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں عورت کیا چیز ہے؟ عورت کیا چیز ہے؟ عورت کا حسن کیا چیز ہے؟ عورت وہ ہے کہ جس کی بنیاد پر سب سے پہلی جنگ ہوئی، سب سے پہلا قتل ہوا، سب سے پہلے نبی کی نافرمانی ہوئی، سب سے پہلے خدا کی نافرمانی ہوئی۔ آپ میری بات کو صرف سمجھتے جائیں، میں کوئی عورت کی برائی نہیں کرنے لگا۔ ہم اپنے مذہب میں عورت کی برائی کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ اس لیے کہ عورت ہی تو ہماری ماں ہے، ہماری ماں بھی تو ایک عورت ہے، عورت ہی تو ایک بہن ہے، عورت ہی تو بیوی ہے، عورت ہی تو بیٹی ہے۔ عورت بیٹی کی شکل میں ہو تو میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کسی گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو 70,000 فرشتے اس گھر میں آتے ہیں اس دن اور اس لڑکی کو گھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں اے کمزور جان سے کمزور پیدا ہونے والی جان، یعنی عورت سے عورت پیدا ہونے والی، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، جب تک تو اس گھر کے اندر رہے گی ہم بھی تیرے ساتھ اس گھر میں رہیں گے اور گھر والوں کے لیے رحمتوں کی دعائیں کرتے رہیں گے۔ تو ہم عورت کی برائی کیسے کر سکتے ہیں؟ اور پھر عورت کی برائی ہم کیسے کریں؟ اس لیے کہ عورت ہی تو حوا ہے، عورت ہی تو ہاجرہ ہے، عورت ہی تو سارہ ہے، عورت ہی تو عائشہ ہے، عورت ہی تو خدیجہ ہے، عورت ہی تو جویریہ ہے، عورت ہی تو ام سلمہ ہے، عورت ہی تو اللہ اکبر زینب ہے، زینب بنت علی ہے، عورت ہی تو سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راقیہ نقیہ تقیہ زکیہ ساجدہ عالمہ غیر معلمہ ام ابیہا فاطمہ بنت محمد، یہ بھی تو عورت ہی ہے۔ خدا کی عزت کی قسم جس مذہب میں اس شان کی عورتیں ہوں اس مذہب کے ماننے والے عورت کی برائی کیسے کر سکتے ہیں؟ میں عورت کی برائی نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں کہ عورت ہی ہے جس کی بنیاد پر سب سے پہلی جنگ تخت کی بنیاد پر نہیں ہوئی، پہلی جنگ تاج کی بنیاد پر نہیں ہوئی،
پہلی جنگ دولت کے لیے نہیں ہوئی، پہلی جنگ کس لیے ہوئی؟ ایک لڑکی پیدا ہوتی ہے، اس کا نام اقلیمہ ہوتا ہے، اور وہ آدم علیہ السلام کی حقیقی بیٹی ہوتی، اور اسی کو لے کر دو بھائی قابیل و حابیل آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ لڑائی کس بنیاد پہ ہوئی؟ عورت کی بنیاد۔ پھر قابیل قتل کر دیتا ہے جناب حابیل، یعنی کہ پہلا قتل عورت کے لیے۔ نبی کی نافرمانی کرتے، آدم نبی تھے، بولو قابیل نے نافرمانی کی کہ نہیں کی؟ اس کے بعد صرف قتل ہی نہیں کیا بلکہ اس کا منہ کالا ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اسی پہ بس نہیں کیا، اسی نے بت پرستی کی بنیاد رکھی، یعنی کہ جھگڑے سے لے کے قتل تک، قتل سے لے کے بت پرستی تک وجہ کون بنا؟ عورت کا حسن بنا۔ لیکن لوگ سمجھ رہے تھے کہ عورت کے حسن نے لڑائی لگا دی، عورت کے حسن نے، عورت کے حسن نے، توجہ کریں، عورت کے حسن نے لڑائی لگا دی، عورت کے حسن نے قتل کروا دی، عورت کے حسن نے نبی کی نافرمانی کرا دی، عورت کے حسن نے شرک کے دروازے تک پہنچا دیا، نبی کے بیٹے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ تو اب لوگوں نے سوچا کہ اب عورت کے حسن سے دنیا کی کوئی طاقت کسی کو بچا نہیں سکتی۔ اب تخت لوٹیں گے عورتوں کی بنیاد پر، دیواروں میں چنا جائے گا عورتوں کی بنیاد پر، بھائی بھائی کے رشتے ٹوٹیں گے عورتوں کی بنیاد پر۔ لیکن ایک ایسی ہستی ظاہر ہوئی دنیا میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 550 سال کے بعد جب وہ زمین پہ تشریف لائے تو وہ حسین نہیں بلکہ سراپا حسن بن کر آئے، وہ نازک نہیں سراپا نزاکت بن کر تشریف لائے، وہ عالم نہیں سراپا علم بن کر تشریف لائے، وہ صرف مومن نہیں بلکہ سرتاپا ایمان بن کر تشریف لائے، وہ شاہکار قدرت بن کر تشریف لائے، منرانی رال حق کا جلوہ بن کر کے تشریف لائے۔ وہ آئے تو کلیاں کھل اٹھی، وہ آئے تو نسیم سحر چل پڑی، وہ آئے تو مرجھائے ہوئے دل کھل اٹھے، وہ آئے تو دشمن دوست بن گئے، وہ آئے تو بیگانے اپنوں میں تبدیل ہو گئے، وہ آئے بت پرست خدا پرست بن گئے، وہ آئے حسن پرست مصفے قرآن کو تکنے لگے، وہ آئے اللہ اکبر نمک اور کافور میں فرق نہ کرنے والے خود کی معرفت حاصل کر چکے، وہ آئے گمراہ لوگ رائے ہدایت کے تارے بن گئے، وہ آئے اللہ اکبر زمانے میں انقلاب آیا، اور اس سراپا حسن نے اپنے حسن سراپا سے ایسا انقلاب برپا کیا کہ صدیوں سے ایک تصور چلا آ رہا تھا کہ عورت جو ہے انسان کا تخت چھینتی ہے، تاج چھینتی ہے، عورت اتنا حاوی ہوتی ہے انسان پر کہ اس کے آگے عورت کو کچھ نظر نہیں آتا۔ لیکن اس مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی نگاہوں سے عشق کا ایسا جام پلایا اپنے صحابہ کو کہ وہ خود بولنے نہیں آئے، وہ خود بولنے نہیں آئے بلکہ رات کے آخری پہر میں اپنے کسی غلام سے کہا، بلکہ کسی غلام کیا اس غلام سے کہا جس پر غلامی نہیں بلکہ آقائیت ناز کرتی ہے، اسی کو دنیا سیدنا بلال حبشی کہتی ہے۔ بلال سے کہا بلال جاؤ اور جا کر مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو، مدینے والوں اب مصلے پر بیٹھنے کا وقت نہیں، مدینے والوں اب سونے کا وقت نہیں، مدینے والوں اب تسبیح و تحلیل کا وقت نہیں، مدینے والوں اب بدست دعا ہونے کا وقت نہیں، چلو تمہیں آمینہ کا لال بلاتا ہے۔ اللہ اکبر، کیوں بلاتا ہے؟ اللہ اللہ، اگر کسی کو یہ کہہ کر بلایا جائے چلو مسجد کا چندہ ہو رہا ہے امام صاحب بلا رہے ہیں تو اچھے اچھے لوگ بھی کترا جاتے ہیں، لیکن وہاں کسی مسجد کی تعمیر کے لیے چندہ نہیں ہو رہا تھا بلکہ بلال اعلان کر رہے تھے کہ دشمنان اسلام میدان میں جمع ہو رہے ہیں تو چلو آقا بلاتے ہیں، تم بھی میدان میں جمع ہو جاؤ اور اپنی جانوں کی نظریں پیش کر دو۔ اس وقت ہو کیا رہا تھا؟ ہو یہ رہا تھا کہ ایک ماں نے اپنے بیٹے کے لیے بہت خوبصورت سی دلہن بہت دنوں کی محنتوں سے تلاش کر کے بیٹے کو اپنے ارمانوں سے دولہا بنایا تھا، اور وہ پہلی رات کا دولہا اپنی دلہن کے ساتھ جو ہے وہ شب عروسی میں وظیفہ زوجیت میں مصروف تھا۔ جیسے ہی
بلال حبشی کی آواز اس جوان کے کانوں سے ٹکراتی ہے، فوراً الگ ہوتا ہے اور الگ ہو کر جو ہے وہ لباس سے تن کر کے کمر میں پٹکا باندھ کر ڈھال اور تلوار اٹھاتا ہے اور جیسے قدم آگے بڑھاتا ہے۔ اسلام کی تاریخ گواہ ہے کہ پہلی رات کی دلہن اپنے شوہر کا دامن پکڑ کر کہتی ہے، میرے سرتاج مجھے آج کی رات چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ کیونکہ میں نے بچپنے کی سہیلیاں چھوڑی ہے آپ کے لیے، میں نے ماں باپ کا گھر چھوڑا ہے آپ کے لیے، میں نے سب کچھ چھوڑا ہے آپ کے لیے۔ آج کی رات وصل کی رات ہے، آج کی رات فراق کے صدمے دینے کی رات نہیں ہے، آج کی رات جو ہے دلوں کے ملنے کی رات ہے، آج کی رات جدائی کی رات نہیں ہے، آج کی رات مسرتوں کے وصل کے گلوں کے کھلانے کی رات ہے، آج کی رات ہجر کے صدمے دینے کی رات نہیں ہے۔ آپ جاتے کہاں ہو؟ جانے والے نے بس اتنا کہہ دیا، عشق کی راہ میں آڑ نہ بننا۔ ہمارا انداز یہ ہے کہ جو بھی محبوب کی عشق کی راہ میں دیوار بنتی ہیں ہم اس دیوار کو توڑ دیا کرتے ہیں۔ بڑی معصومیت سے اس پہلی رات کی دلہن نے پوچھا، کیا مجھ سے بڑا بھی آپ کا کوئی محبوب ہے؟ تو جانے والے پہلی رات کے دولہے نے کہا، ہاں میرا محبوب تجھ سے بھی بڑا، تیرے سوا بھی میرا کوئی محبوب ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ جبریل کا بھی محبوب ہے، وہ آدم کا بھی محبوب ہے، وہ یوسف کا بھی محبوب ہے، وہ داؤد کا بھی محبوب ہے، وہ ایوب کا بھی محبوب ہے، وہ ذوالکفل کا بھی محبوب ہے، وہ عزیر کا بھی محبوب ہے، وہ فرشتوں کا بھی محبوب ہے، وہ جن کا بھی محبوب ہے، وہ انس کا بھی محبوب ہے۔ حد تو یہ ہے کہ وہ جانوروں کا بھی محبوب ہے، حد تو یہ ہے کہ وہ پتھروں کا بھی محبوب ہے، حد تو یہ ہے کہ وہ درختوں کا بھی محبوب ہے۔ وہ اشارہ کرتا ہے تو درخت چل کر کے آتے ہیں، وہ بلاتا ہے تو درخت دوڑ کر کے آتے ہیں، پرندے اس کی آواز پر رک جاتے ہیں، ہوائیں جس کے پاس ادب اور احترام سے حاضر ہوتی ہیں، بلبل سدرہ سے تمنا کرتا ہے کاش کہ مجھے حکم ہو اور میں سدرہ چھوڑ کر مدینے کی گلیوں میں جاؤں اور آمنہ کے لال کا دیدار کر لوں۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے وہ صرف مخلوق کا نہیں بلکہ وہ تو خالق کا بھی محبوب ہے، اس لیے مجھے روکنے کی کوشش نہ کرنا۔ لیکن قربان وہ بھی کوئی معمولی لڑکی نہ تھی، اس نے کہا اگر جانے ایمان نے جانا نے بلایا ہے تو میں روکنے کی ہمت نہیں کرتی، لیکن او جانے والے بس تھوڑا سا اتنا چند لمحات رک کر کے مجھ سے ایک وعدہ کر لے، آج تو چھوڑ کے جا رہے ہو، مجھے یقین ہے واپس آؤ گے تو غازی کی بیوی کہلاؤں گی، شہید ہو جاؤ گے تو شہید کی بیوہ کہلاؤں گی، لیکن بس جاتے جاتے اتنا وعدہ کر لیں کہ جب شہادت کے بعد جنت میں آپ کو دولہا بنا کر داخل کیا جا رہا ہوگا تو آج آپ مجھے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، اس وقت آپ مجھے چھوڑ کر اکیلے نہیں بلکہ میرا ہاتھ پکڑ کر کے جنت میں لے کر کے جائیں گے۔ کتنا یقین تھا اس عورت کو کہ جو جان مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں پہ دی جاتی ہے تو اس جان دینے والا پھر جنتی ہو جاتا ہے، لیکن جانے والا گیا۔ میں واقعہ نہیں بتانا چاہتا، میں واقعہ بتانے کا یہ وقت ہے نہ میرا مقصد ہے، صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، عورت کے لیے نبی کا بیٹا اپنے بھائی کو قتل کر رہا ہے، اور یہاں آخر وہ کون سی طاقت ہے جو پہلی رات کی دلہن کو چھوڑ کر، حسن کو چھوڑ کر، جلال کو چھوڑ کر وہاں نکاح نہیں ہوا ہے اور عورت کے لیے قتل ہو رہا ہے، یا نکاح ہو چکا ہے پھر بھی چھوڑ کر کے جا رہا ہے، آخر وہ کون سی طاقت ہے؟ اسی طاقت کو عشق رسول کہتے ہیں، اسی طاقت کو محبت رسول کہتے ہیں، اس لیے کہ اسی طاقت کو عشق رسول کہتے ہیں۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر دل میں عشق رسول ہو جائے تو انسان ناجائز تو دور کی بات ہے، جائز حسن کو چھوڑ کر کے محبوب کی طرف بڑھتا ہے اور بتا دیتا ہے کہ مجھے کسی سے لینا کیا ہے، اس لیے کہ میرا محبوب خدا ہے۔ آج اس امت کے جوان
کے اڈوں پہ نظر نہ آتے اگر ان کے دلوں میں عشق رسول ہوتا۔ آج اس امت کے جوان لڑکیوں کو لے کر کے نہ بھاگتے اگر ان کے دلوں میں عشق رسول ہوتا۔ آج اس امت کے جوان ماں باپ کے ساتھ بغاوت نہ کرتے اگر ان کے دل میں عشق رسول ہوتا۔ آج اس امت کے جوان ہاتھوں میں جمعے کے آلات لے کر جمعہ نہ کھیلتے ان کے دلوں میں عشق رسول ہوتا۔ مگر افسوس صد افسوس ہم نے تمام عنوانات پر محنت تو کی مگر عشق رسول کے عنوان پر محنت نہیں کی۔ بڑی معذرت کے ساتھ اتنے تنگ نظر ہو گئے لوگ کہ اپنے استاد سے اگر پڑھا، عالم بنے، مفتی بنے، ڈاکٹر بنے، ٹیچر بنے، ایڈوکیٹ بنے تو ان کو بڑے بڑے القابات سے یاد کیا۔ لوگوں نے ان کا دن منایا تو کسی نے اعتراض نہ کیا۔ ڈاکٹر کا دن منا لو کوئی اعتراض نہیں، وکیل کا دن منا لو کوئی اعتراض نہیں، یوم غالب منا لو کوئی اعتراض نہیں، یوم اقبال منا لو کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر یوم میلاد مصطفیٰ آ جائے تو اسی دن قلم چلنے لگتے ہیں کہ یہ تو بدعت ہے۔ جشن آزادی منانے کے لیے کسی کو کوئی اختلاف نہیں، منانا بھی چاہیے، ہم بھی مناتے ہیں، لیکن جشن مصطفیٰ جان رحمت پر قلم کیوں چلتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ دل چھوٹے ہوتے ہیں، عشق مصطفیٰ دلوں سے نکل گیا۔ سوچو حضور نے ہمیں دیا کیا؟ انسان کو قتل سے بچانے والے کے اتنے احسانات مانے جاتے ہیں، لیکن میرے نبی نے صرف انسان کو قتل ہونے سے نہیں بلکہ انسانیت کو قتل ہونے سے بچایا۔ دنیا کی کسی عدالت میں انسانیت کے قاتل پر کوئی چارج نہیں لگتا، انسان کے قاتل کو تو ہتھکڑیاں پہنائی جاتی ہے لیکن انسانیت کے قاتل کو کوئی پوچھتا بھی نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے انسان کے قتل سے بھی منع کیا اور انسانیت کے قتل سے بھی منع کیا۔ انسان قتل ہو تو اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا انسانیت کے قتل سے نقصان ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انسان قتل ہو تو ایک انسان کی جان جاتی ہے اور انسانیت قتل ہو تو سارے انسانوں کی آبرو چلی جاتی ہے۔ انسان قتل ہو ایک آدمی مرتا ہے، انسانیت قتل ہو تو عدل مر جاتا ہے، حقوق مر جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اس میں سلوک کا جذبہ مر جاتا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا تھا وہ صرف عشق رسول کی بنیاد میں برپا کیا تھا۔ اور پھر کون لوگ تھے؟ بھوکے پیٹ ننگے بدن جو لڑ جاتے تھے، ٹکرا جاتے تھے بڑی بڑی طاقتوں سے۔ آپ جانتے ہیں جنگ قادسیہ کے موقع پر صحابہ کرام کی وہ قربانی کہ ہاتھیوں کا لشکر اور چند صحابہ کی جماعت، حیرت ہے ایسے موقع پر صحابہ لڑتے ہیں اور ہاتھی والے لشکر کو منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ مجھے ایک جنگ کا بڑا خوبصورت سا نقشہ یاد آتا ہے۔ ایک بہت بڑی جنگ ہے جس میں 60,000 کا لشکر ہے، 60,000 کا لشکر۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ میٹنگ منعقد کرتے ہیں اور صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ 60,000 کا لشکر ہے، ان سے کیسے لڑیں گے؟ تو حضرت سیف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس محفل میں موجود تھے۔ کوئی کھڑے ہو کے کہتا ہے اتنے لوگوں کو لے کر چلو اور ٹکرا جاؤ۔ خالد بن ولید سر جھکا کے بیٹھے ہیں، جب بھی کوئی مشورہ دیتے ہیں تو زبان سے کچھ نہیں کہتے، بس یوں کرتے ہیں، سر ہلاتے ہیں۔ سب مشورہ دے چکے، امین الامہ ابو عبیدہ ابن الجراح نے کہا، ابو عبیدہ ابن الجراح نے کہا میری گزارش ہے کہ آپ کا مائک بہت اچھا ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں، اثر حالت پر کم زیادہ نہ کریں۔ میں کہہ چکا کہ آواز پہنچانے کے لیے بس اتنی آواز کافی ہے، آپ پورے محلے کو کیوں سناتے ہیں؟ پھر اتنی محفل کے لیے آواز کافی ہے، اور اسی کو اس کی حالت پہ چھوڑ دیں، وہ سیٹی مارتا ہے، چھوڑ دیں اس کو۔ ایک بار آپ درود شریف پڑھ لیں، رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امین الامہ کہتے ہیں خالد جو بھی مشورہ دیتا ہے تم نہ کر دیتے ہو، تم بھی کچھ مشورہ دو۔ خالد بن ولید نے کہا مجھے
صرف 10 لوگ دیجیے، میں ان سب سے مقابلہ کروں گا۔ چوہے سے ڈرنے والوں، جو چوہے اور چھپکلی سے آج ہم ڈرتے ہیں، اس کی وجہ صرف یہ ہے دل خالی ہے کسی کی عشق سے۔ واللہ میں کوئی کہانی قصہ نہیں کہہ رہا، یہ حقیقت ہے۔ اگر آج رات کے اندھیرے میں میں اور آپ اپنے سائے سے ڈرتے ہیں، وجہ ایک ہے، دل خالی ہے عشق سے۔ ورنہ جس دل میں وہ محبوب بسے گا، آپ موت سے بھی نہیں ڈرو گے۔ یہ دشمن کیا ہے، دہشت گرد کیا ہے، مشرکین یہود و نصارہ کیا ہے، آپ موت سے بھی نہیں ڈرو گے۔ جب عشق ہوتا ہے تو موت کی بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا ایک شعور ہوتا ہے، اس لیے کہ عاشق جانتا ہے، عاشق جانتا ہے کہ اس دنیا میں میرے محبوب سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں۔ بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر، جسے جبریل کہتے ہیں وہ بھی ان کا غلام ہے، جسے میکائیل کہتے ہیں وہ بھی ان کا غلام ہے، جسے اسرائیل اور اسرافیل کہتے ہیں وہ بھی ان کا غلام ہے۔ کوئی نہیں ہے جو ان سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والا ہے۔ ہاں، میرے محبوب کا اختیار یہ ہے کہ وہ چاہیں تو موت کو اپنے دروازے سے ٹال دیں، وہ چاہیں تو موت کو اپنے دروازے، ارے وہ تو وہ ہے، وہ تو وہ ہے۔ اللہ نے ان کی اولادوں کو اتنی طاقت دے رکھی ہے۔ کیا آپ نے نہیں سنا وہ واقعہ؟ آپ کو نہیں پتا وہ دن؟ صاحب روضۃ الشہداء لکھتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام جب مرض وصال میں جلوگر تھے، دنیا سے تشریف لے جانے والے تھے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کی شہزادی سیدہ فاطمہ حاضر تھی، اور چاہا کہ ابا جی کے اب چند دن ظاہر بچے ہیں تو میں اپنے والد کے ساتھ اپنا وقت گزاروں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بخار کی شدت ہے، اور ام المومنین اما عائشہ صدیقہ کی گود میں سب رکھ کر اللہ کے رسول علیہ السلام آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے۔ ایسے میں دروازے پر دستک ہوتی ہے، اور جب دروازے پر دستک ہوتی ہے، بی بی زہرا پاک سیدہ فاطمہ الزہرا دروازے پر جاتی ہے اور جا کر کہتی ہے کون ہے؟ آنے والا صرف اتنا کہتا ہے آپ کے بابا کا غلام ہوں اور اذن حضوری چاہتا ہوں، یعنی حاضری کی اجازت چاہتا ہوں۔ سیدہ نے کہا ابھی ان کی طبیعت ایسی نہیں ہے کہ وہ آپ سے ملاقات کر سکے، جاؤ بعد میں۔ وہ چلا گیا، اس کے تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوئی، سیدہ پھر آئی اور آنے کے بعد پوچھا کون؟ آپ کے بابا کا غلام، بس اجازت چاہتا ہوں حاضری کی۔ تو کہا کہ ابھی جاؤ بعد میں آنا، ان کی طبیعت ایسی نہیں کہ ملاقات کر سکو۔ اس کے بعد پھر وہ چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوئی۔ اب جب دستک ہوئی حضور نے آنکھیں کھول دی، آنے والے سے پوچھا کون؟ کہ آپ کے بابا کا غلام ہوں، حاضری کی اجازت چاہتا ہوں۔ سیدہ کچھ کہنا ہی چاہتی تھی، سرکار مقرار نے آنکھیں کھول دی، فرمایا بیٹی دروازہ کھول کر اسے آنے دے۔ سیدہ نے کہا بابا آپ کی طبیعت ایسی نہیں کہ کسی سے ملاقات کر سکے۔ فرمایا بیٹی یہ جو بار بار آتا جاتا کہتا ہے کہ تیرے بابا کا غلام ہوں، حاضری کی اجازت چاہتا ہوں، تیرے بابا کا غلام ہوں، حاضری کی اجازت چاہتا ہوں، تو کیا سمجھتی ہے کہ وہ مدینے کا کوئی باشندہ ہے یا کوئی بدوی ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم بیٹی وہ مکے مدینے کا رہنے والا، وہ زمین کا رہنے والا نہیں ہے، بلکہ وہ ہے جو باپ بیٹے میں جدائی پیدا کرتا ہے، ماں بیٹی میں جدائی پیدا کرتا ہے، آبادیوں کو ویرانے میں تبدیل کر دیتا ہے، وہ بچوں کی بھی روح نکالتا ہے، جوانوں کی بھی، بوڑھوں کی بھی۔ اسے اسرائیل کہتے ہیں بیٹی کبھی کسی کے دروازے سے وہ کبھی نہ اجازت لے کر آیا نہ کبھی لوٹ کر گیا، مگر وہ تیری اتنی عزت کرتا ہے، اتنی عزت کرتا ہے کہ اگر تجھے اسے لوٹاتی رہے گی تو وہ جاتا ہے، کبھی اپنا نہیں آئے گا۔ بیٹی سے آ جانے دے، وہ تیری اتنی عزت کرتا ہے کہ وہ تیرا کہنا کبھی توڑ نہیں سکتا۔ پوچھنا چاہتا ہوں جب بیٹی سے خیال آیا
بات اتنی ہے دلوں سے عشق نکل گیا، اس لیے دماغ آوارہ ہو گئے، فکریں آوارہ ہو گئی، ذہن آوارہ ہو گئے، کام آوارہ ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تو میں اپنی بات کہنے چلا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں بزدلی آ گئی، اس لیے کہ دل سے عشق نکل گیا۔ یاد رکھیں، عشق وہ ہے جو مٹی میں بھی جان پیدا کرتا ہے، عشق وہ ہے جو سوکھے ہوئے تنے کو بھی زندہ کرتے ہیں۔ استوانے حنانہ کیوں رویا؟ آخر وہ ایک سوکھی ہوئی ٹہنی ہی تو تھی۔ بخاری شریف کے حدیث سے وہ رویا تو کیوں رویا؟ اس میں عشق آیا تو سوکھی ہوئی ٹہنی بھی بول بول۔ پتا چلا جب عشق آتا ہے تو سوکھی ٹہنیوں میں بھی جان پیدا ہو جاتی ہے۔ جب عشق سے سوکھی ٹہنیوں میں جان پیدا ہوتی ہے تو عشق سے انسانوں میں جان کیا پیدا نہیں ہو سکتی۔ اقبال نے کہا تھا، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راگ کا ڈھیر ہے۔ آج مسلمان راگ کا ڈھیر ہو گئے کہ عشق نہ بنا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ خالد بن ولید نے کہا، صرف 10 لوگ مجھے دیں، میں ان کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ ابو عبیدہ بن جراح نے کہا، خالد مذاق کا وقت نہیں ہے، خالد مذاق کا وقت نہیں ہے، کیوں مذاق کرتے ہو؟ خالد بن ولید نے کھڑے ہو کر کہا، آپ کو یہ مذاق لگتا ہے؟ آپ کو یہ مذاق لگتا ہے؟ واللہ یہ مذاق میں حقیقت ہے۔ 10 لوگ مجھے دیں۔ ابو عبیدہ بن جراح نے کہا 10 نہیں اور لے لو۔ بالآخر کم زیادہ کرتے کرتے اس پر بات طے ہوئی کہ 60,000 کے مقابلے میں 60 جوانوں کو خالد بن ولید لے کر جائیں گے، اور 60 جوانوں نے مل کر اس پورے لشکر کا مقابلہ کیا اور ان کے چھینکے چھڑاتے ہیں۔ جب یہ داستان پتہ چلی لوگوں کو تو لوگوں نے خالد سے پوچھا، خالد وہ کون سی طاقت تھی کہ 60,000 کے مقابلے میں 60 غالب آ گئے؟ تو کہا، خدا کی عزت کی قسم، بازوؤں پر کسے طاقت تھی، بازوؤں پر کسے غرور تھا، ٹوپی میں جو سرکار کے منہ مبارک رکھے تھے اس پہ یقین تھا، اس پہ یقین تھا کہ جس کے سر پر بال مصطفیٰ کا سایہ ہو وہ شکست کیسے کھا سکتا ہے۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے دلوں سے عشق کی محبت کی۔ میں اپنی بات سمیٹتے ہوئے بس اتنا اذکار پیغام دیتے ہوئے، جب مکہ فتح ہوا تو فتح مکہ کے دن حضور مکے والوں کو خوب نواز رہے تھے تالیف قلبی کے لیے، اور ان کو خوب عطا کر رہے تھے۔ کسی کو القاب دے رہے ہیں، کسی کے گھر کو دارالامان قرار دے رہے ہیں، کسی کو کچھ کہہ رہے ہیں، کسی کو کچھ اور کسی کو کچھ۔ ایسے میں بلال حبشی کھڑے ہیں اور سر جھکا کر کچھ سوچتے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا، دراصل آپ برا نہیں مانیں گے، میں بات سچی کہنے لگا، اور اگر سچی بات پہ آپ برا بھی مان جائے تو مجھے اس کا کوئی خوف نہیں۔ مسلمانوں کا، ایمان والوں کا عقیدہ ہے کہ میری زندگی کا ایک لمحہ بھی میرے نبی کی نظر سے چھپا ہوا نہیں، 24 گھنٹے کا ایک سیکنڈ بھی میرے نبی کی نظر سے چھپا ہوا۔ میرا وجود، میری گرتی ہوئی اور اٹھتی ہوئی پلکیں، یہ سب میرا محبوب دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ عقیدہ نہیں تو پھر آپ کو احتساب کرنا چاہیے کہ ایمان کس چیز کا ہے۔ اس لیے کہ جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپے، اس کی نگاہ سے میری اور آپ کی ذات کیسے چھپ سکتی ہے؟ لوگ شرک کی بات کرتے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ بات پوری نہیں کہ آپ یہ تو مان لے کہ خدا کو دیکھ لیا، اور یہ نہ مانے کہ انسانوں کو دیکھ لے؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے پوری کائنات ایسے ہے جیسے دنیا کا نقشہ ہماری نگاہوں کے سامنے۔ نقشہ بنانے والا جب دنیا سمیت کر ہماری نگاہوں کے سامنے میپ کی شکل میں رکھ دیتا ہے، تو اگر قادر و قیوم نے دنیا بنا کر محبوب کے سامنے رکھ دی ہے تو اس میں کون سی عیب کی بات ہے؟ جو دنیا بنانے کی قدرت رکھتا ہو وہ سمیٹ کر محبوب کے سامنے رکھنے کی بھی تو قدرت رکھتا ہے۔ اگر آپ توحید کے علمبردار ہیں تو یہ بھی تو خدا کی قدرت ہے، اور خدا کی قدرت سے کیا بعید ہے کہ وہ سمیٹ کر کسی کے سامنے رکھ دے۔
اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میں کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی دیکھتے ہو، جیسے تم ہتھیلی دیکھتے ہو ویسے میں کائنات دیکھتا ہوں، جیسے تم، ارے یہ تو میرے نبی فرماتے ہیں، ان کے شہزادے، ان کے لاڈلے ہمارے مرشد سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے تم ہتھیلی پر رائی کا دانہ دیکھتے ہو۔ جب غوث پاک کی نگاہ کی یہ شان ہے تو ان کے جد کریم مصطفیٰ جان رحمت کی نگاہوں کی شان والا۔ تو یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے 24 گھنٹوں کو اور 24 گھنٹے تو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ ہمارے حال کو بھی جانتے ہیں، وہ ہمارے ماضی کو بھی جانتے ہیں، وہ ہمارے مستقبل کو بھی جانتے ہیں، ان کے سامنے سب آیا ہے۔ ہم جو سوچتے ہیں وہ بھی وہ جانتے ہیں، جو سوچیں گے وہ بھی جانتے ہیں، جو سوچ چکے وہ بھی وہ جانتے ہیں۔ بلال گردن جھکائے سوچ کیا رہے تھے یہ کہ آج تو مکے والوں کو نوازا جا رہا ہے، آج مکے والوں کو نوازا جا رہا ہے، کیونکہ مکے والے برادری پسند، برادری کی اصلیت تھی کہ ہم سب سے اعلیٰ، ہمارے سوا کوئی کچھ، ایک خمار تھا، ایک غرور تھا، ایک گھمنڈ تھا، ہم آل ابراہیم ہیں اور پھر ہمارے سامنے کوئی کچھ نہیں، ہم بڑے بڑے فصیح و بلیغ لوگ ہیں، ہم متولی کعبے کے، ہم ابن زمزم ہے، ہم ابن صفا و مروہ ہے، ہم ابن مکہ ہے، ہم ابن انبیاء ہیں۔ ان کی شان، ان کا اپنا ایک انداز تھا، ان کا غرور تھا، ان کا گھمنڈ تھا، ان کے ناز تھے، ان کے انداز تھا۔ بلال سوچتے جسے گھسیٹا جا رہا تھا، جسے کھینچا جا رہا تھا، جسے چابک مارے جا رہے تھے، جسے بیچا اور خریدا جا رہا تھا، بچے جس کی گردن میں رسی ڈال کر کے کھینچ رہے تھے، جبکہ مکے والوں کو نوازا جا رہا ہے، آج بلال کو کون پوچھے گا؟ آج بلال کو کون پوچھے گا؟ میرا محبوب تو مجھ سے محبت کرتا اتنا ضرور ہے، لیکن آج مکے والوں کی تالیف قلبی کے لیے، اذان دینے کے لیے کسی مکی کو ہی کھڑا کیا جائے گا۔ آج بلال کی باری نہیں آئے گی۔ بس اتنا سوچنا تھا، اللہ کے رسول نے کندھے پر کچوکا دیا، بلال نے حضور کی طرف دیکھا، سرکار نے فرمایا بلال کیا سوچ رہا ہے؟ بلال کیا سوچ رہا ہے؟ بلال حضور کی طرف دیکھتے رہ گئے، کچھ کہہ نہ سکے، اس لیے کہ جانتے تھے یہاں تو سوچ بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ بلال کیا سوچ رہا ہے؟ دیکھتے رہ گئے، پھر حضور ہی نے فرمایا آج اذان تم ہی دو، اور یہ سوچا نا کہ مجھے کون پوچھے گا، تو زمین پہ کھڑے رہ کر نہیں بلکہ کعبے کی چھت پہ کھڑے رہے۔ بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کیا، جیسے بلال نے، اور یہ بھی بتا دوں آگے کی بات عرض کرنے سے پہلے کہ بلال جب کعبے کی چھت پر آ گئے تو آج کا کوئی ہوتا تو خدا جانے کتنا 4 ہاتھ اوپر اٹھتا، لیکن بلال کعبے کی چھت پر آئے ہیں تو اس وقت بلال نے کہا کریم آقا جہاں سے اذان پڑی کعبے کی طرف رخ کیا، آج کس طرف رخ کریں؟ سرکار نے کہا تجھے اختیار دیا، سرکار نے فرمایا تجھے، اس لیے کہ وہ اپنے عاشقوں کا امتحان بھی لیتے ہیں، تجھے اختیار دیا۔ بلال نے کہا خدا کی عزت کی قسم یہ مرتبے ملے آپ کے صدقے میں ہیں، اگر اختیار ہوا ہے جس طرف چاہوں رخ کروں تو آپ کی سوا پھر کدھر رخ کر سکتا۔ یہاں سے بہت خوبصورت بات پتا چلی، بولو ہم کہیں بھی چلے جائیں کعبے کی چھت کی برابری کر سکتے، محل میں رہو کعبے کی چھت کی برابری ہو سکتی، فلائٹ میں رہو کعبے کی چھت کی برابری ہو سکتی، تخت پر بیٹھو کعبے کی چھت کی برابری ہو سکتی، تاج پہن لو کعبے کی چھت کی برابری ہو سکتی، بولو ہو سکتی ہے؟ خدا کی عزت کی قسم آسمان پر بھی چلے جاؤ تو کعبے کی چھت کی برابری ہو سکتی ہے۔ بلال ایک پیغام دے رہے ہیں عاشقوں کو، اگر کعبے کی چھت پر بھی آ جاؤ مصطفیٰ سے منہ مت پھیرنا،
حضور سے منہ مت پھیر۔ عاشق کی پہچان ہے کہ کعبے کی چھت پہ آ جائے تو بھی رخ کدھر ہو، وہ کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر بھی رخ مصطفیٰ جان رحمت کی طرف رکھ کر بتا رہے ہیں عاشقوں کی پہچان یہ ہے۔ اور اپنا انداز کیا ہے؟ ہم شراب کے اڈوں پر گئے حضور سے رخ پھیر لیں، ہم اجام کی کرسیوں پہ بیٹھ کر داڑھی منڈائے رخ مصطفیٰ جان رحمت سے پھیر لیں، ہم نے مال کی محبت میں سود کھانے کے چکر میں حضور سے منہ پھیر لیا، عورتوں کی ناجائز محبت کے چکر میں حضور سے منہ پھیر لیا۔ نقصان کیا ہوا؟ تمہارے منہ حضور سے پھرے، قدرت کی رحمت نے تم سے منہ پھیرا، پھر تم در در کے بھکاری بنے، تم پھر گداگری کرنے لگے، پھر تم بھیک مانگنے لگے، پھر تم سائے سے ڈرنے لگے، پھر تمہیں چھوڑ دیا گیا، پھر تمہیں رسوا کر دیا گیا، پھر تمہیں ذلیل کر دیا گیا۔ آؤ آؤ سب سے رخ ہٹا کر کے رخ مصطفیٰ جان رحمت کی طرف کر لو، تاکہ خدا کی رحمتوں کا رخ پھر ہماری طرف ہو جائے، ذلتیں عزتوں میں تبدیل ہو جائے، غم خوشیوں میں بدل جائے، جیب و مصیبتیں راحتوں میں تبدیل ہو جائے، پریشانیاں مسرتوں کے اندر ڈھل جائے۔ آؤ آؤ تو بلال حبشی حضور کی طرف رکھ کر کے اذان پڑھتے ہیں تو صدیق اکبر اللہ اکبر کی اذان سن کر چیخ مار کر زمین پہ گر پڑتے ہیں، چیخ مار کے زمین پہ گر پڑتے ہیں۔ فاروق اعظم نے سہارا دیا، ہوش میں آئے، پوچھا ابو بکر کس وجہ سے بے ہوش ہو گئے؟ تو کہا یہ بلال ایک غلام ہی تو تھا، اسے کھینچا جا رہا تھا، اسے کچلا جا رہا تھا، اسے خریدا ہم نے، لیکن آج یہ بلال چھت پر ہے۔ تو میں نے سوچا کہ عشق مصطفیٰ غلاموں کو اتنا بلند کر دیتا ہے کہ مکے کے سردار زمین پہ کھڑے ہیں اور غلام کعبے کی چھت پہ نظر آتے ہیں۔ اس سوچ نے مجھے بے ہوش کر دیا کہ عشق نے کتنے عروج عطا کیا انسان کو۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میری قوم کے جوانوں، آج ہم حضور کو چھوڑ کے سب کو چاہتے ہیں، حضور کو چھوڑ کر معاذ اللہ سب کو چاہتے ہیں، شاید یہ ہم جان بوجھ کر نہیں کرتے، یہ انجانی میں بولو آپ کہتے ہیں نہیں ہم تو حضور سے عشق کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر عشق ہوتا تو فجر کی نماز میں آپ بستر پر نہ سوتے، اس لیے کہ ہمیں پتا ہے کہ عاشق پہلی رات کی دلہن چھوڑ کے جب سر کٹانے جا سکتا ہے تو نیند چھوڑ کر سر جھکانے کیوں نہیں جا سکتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ معذرت کے ساتھ اگر آپ لڈو کا نام بار بار لیں تو لڈو لڈو کہنے سے کبھی منہ میٹھا نہیں ہوتا، اور پھول پھول کہنے سے، عطر عطر کہنے سے کبھی محفل معطر نہیں ہوتی۔ ہم نے عشق کا نام تو بہت بار لیا، لیکن کبھی ہم نے عشق بھی کیا؟ جس سے عشق ہوتا ہے اس کے لیے راتوں کو اٹھ کر رویا جاتا ہے، جس سے عشق ہوتا ہے اس کے سوا کوئی نظر بھی نہیں ہوتی، جس سے عشق ہوتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے، ہر وقت اسی کا زبان پر ذکر ہوتا ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں عشق ہوتا تو ہم گانے نہیں گاتے بلکہ زبان سے نعت مصطفیٰ پڑھتے۔ اگر واقعی ہمارے دلوں میں عشق رسول ہوتا ہم کسی پہ ظلم نہ کرتے، ہم مظلوموں کا ہاتھ پکڑ کے سہارا دیتے۔ اگر ہمارے دلوں میں واقعی عشق ہوتا ہماری مسجدیں ویران نہ ہوتی، ہمارے ہاتھوں میں تاج کے پتے نہ ہوتے۔ بڑی معذرت کے ساتھ بات اختتام پر بھی جاتے پوچھنا چاہتا ہوں، صرف ہم کوئی کسی سے کچھ نہ پوچھے، ہم اپنے آپ سے پوچھ لیں ہماری راتیں کیسے گزرتی، ہمارے موبائل کے اندر ہم نے کیا کیا بھر رکھا ہے۔ ہم جب یوٹیوب پر بیٹھتے ہیں تو ہم کتنے شیطان کے ہاتھ کی کٹپتلی بن جاتے ہیں۔ زنا کے مناظر ہم دیکھیں، زنا کے پلان ہم بنائیں۔ وہ کون سا گناہ ہے جو اپنی زندگی میں موجود ہے؟ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے صرف ایک روایت پڑھ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ بہت خوبصورت سی روایت ہے، اگر آپ مجھے دوسری محفل میں ٹھیک 10 منٹ کا ٹائم ہے، ایک
اچھا ٹھیک ہے، ایک محفل میں جانا ہے، صرف ایک روایت پڑھتا ہوں، آپ بہت شوق کے ساتھ اس روایت کو سنیں، بہت خوبصورت روایت ہے اور مجھے روایت بہت پسند ہے۔ اس روایت کو کتاب التوابین کے اندر لکھا گیا، بہت حسین سی روایت ہے، آپ سب کی توجہ چاہیے۔ پھر میں بھی اور آپ بھی اس روایت کے آئینے میں اپنے آپ کو ہم دیکھیں گے کہ ہم کیا واقعی عاشق رسول ہیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر ہم اپنے آپ کو دھوکہ کیوں دے رہے ہیں؟ کیوں ہم دھوکے سے نہیں نکلتے اور ان سے عشق نہیں کرتے، ان سے محبت ہم کیوں نہیں کرتے؟ آؤ خدا سے دعاؤں میں ان کا عشق مانگیں۔ عارف رومی سے کسی نے کہا تھا کہ میں کیا بنوں کہ سب کچھ بن جاؤں گا؟ عارف رومی نے کہا تھا عاشق بن جا، ہر ڈگری تیرے قدموں کو بوسہ دے گا، اس لیے کہ ساری ڈگریاں دنیا میں رہ جائے گی، عشق رسول کی ڈگری قبر تک تیرے ساتھ جائے گی۔ اگر تو عاشق بن کر قبر میں گیا تو فرشتے بھی تیری تعظیم کریں۔ امام اہل سنت کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت میری۔ اگر ان سے عشق ہو جائے تو پھر منکر نکیر بھی احترام کریں۔ اگر ان سے عشق ہو جائے، حدیث پاک میں آتا ہے عاشقان رسول جب پل صراط سے گزریں گے، عاشقان رسول جب پل صراط سے گزریں گے تو جہنم کی آگ ان عاشقوں کو کہے گی جلدی سے گزر جاؤ، تمہارے عشق کی آگ کی وجہ سے میری آگ ٹھنڈی پڑی ہے۔ میرے امام کہتے ہیں عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ تو وہ روایت پڑھ رہا تھا کہ دیکھو عاشق کی فکر کیا ہماری فکر واقعی یہ ہے؟ عاشق کی فکر کتاب التوابین کے مصنف لکھتے ہیں ایک جوان جوانی کی ابتدائی عمر میں حضور کی بارگاہ میں حضور کا حسن دیکھا، دل سے شیدا ہو، سرکار کے قدموں پہ سر رکھ کے کہا اب مجھے ایمان کی دولت عطا۔ کریم آقا نے بندہ پرور نبی نے اسے کلمہ پڑھا کر ایمان کی دولت عطا۔ کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ جو حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر ایمان کی دولت حاصل کرتے۔ ہائے ہائے آج ہمیں کسی ولی کی تلاش ہے کہ ایک نظر ان پہ پڑ جائے تو زندگی کا بیڑا پار ہو جائے۔ انہوں نے کسی ولی کو نہیں بلکہ انہوں نے امام الانبیاء کی زیارت کی تھی۔ کلمہ پڑھا تھا، کلمہ لانے والے کے ہاتھوں پہ پڑھا تھا، جان ایمان کے ہاتھوں پر وہ ایمان لائے تھے۔ روح کائنات سے انہوں نے روحانیت کا درس سیکھا، صاحب قرآن سے انہوں نے قرآن سیکھا تھا۔ کیا تھا؟ حضور نے کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھا کے فرمایا اب جاؤ۔ اس نے عرض کی آقا میری کوئی خاص مصروفیت نہیں ہے، میں کہاں جاؤں؟ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ زندگی آپ کے قدموں میں گزار دوں اور اپنا وقت آپ ہی کی خدمت میں دوں۔ آپ مجھے اپنی خدمت اور نوکری پہ رکھ لیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا بہت اچھا۔ اب اس جوان کو میرے کریم آقا نے کام سے لگا دیا، کبھی وہ حضور کی بکریوں کو چارہ ڈالتا، کبھی حضور کے اونٹوں کو جنگل میں لے جاتا، کبھی کسی کو بلانے کے لیے جانا پڑتا تو جاتے، بس یہی سب کچھ چلتا رہتا ہے۔ ایک دن کریم آقا بندہ پرور نبی نے فرمایا جاؤ فلاں کو بلا لو۔ وہ بلانے کے لیے گئے، راستے میں ایک منظر دیکھا۔ منظر کیا تھا؟ کوئی عورت غسل کر رہی تھی اور غسل کرنے والی عورت پر اچانک نظر نہ چاہتے ہوئے بھی لاشعوری طور پہ نظر۔ وہ شخص چاہتا نہیں تھا، وہ جوان اس کی کوئی طبیعت نہیں تھی، اچانک نظر پر اس نے نظر پھیر دی۔ حالانکہ اگر کسی ایسے منظر پہ نظر پڑ جائے جس کو دیکھنے سے اللہ رسول نے منع کیا ہے اور اس سے آپ نظر پھیر لیں تو وہ گناہ نہیں ہے بلکہ وہ خود نہیں ہے، کیونکہ نظر پڑ گئی پھیر لی تو یہ نہیں ہے۔ نظر پڑی اس نے نظر پھیر لی، لیکن نظر پھیر تو لی اس نے مگر ساتھ ہی ساتھ ایک احساس، نظر پھیر تو لی۔ درود شریف رب صلی وسلم علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ توجہ سے کوئی کچھ نہیں ہوا ہے، درود شریف اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن۔ نظر پھیر، نظر کیا پھری؟ دل میں عشق، احساس بچوں کے دینے لگا
ارے تو نے یہ کیا کیا؟ اب تیرے اس گناہ کی خبر اگر تیرے محبوب کو پہنچے گی ان کا دل دکھے گا۔ عاشق کے لیے محبوب کا دل دکھانے سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔ تھوڑی دیر آپ میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، صرف اپنے دل کا درد آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اگر واقعی عاشق ہو، اگر واقعی سیاست نہیں کی آپ نے مذہب کے نام پہ، واقعی عشق کیا اللہ کے نبی سے، اگر آپ نے نعرے بازیاں نہیں کی، رسومات نہیں کی، واقعی عشق کیا ہے، تو میں آپ کے سامنے اپنے دل کا درد رکھ رہا ہوں۔ عاشق کے نزدیک محبوب کا دل دکھانے سے بڑا کوئی پاپ نہیں، اور جہنم کا عذاب اس کے لیے اتنا سخت نہیں ہے جتنی محبوب کی ناراضگی سخت ہے۔ یہ بات میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں۔ اس کو خیال آیا اس جوان کو، ارے تو نے یہ کیا کیا؟ ایک عورت پر تیری نظر پڑ گئی، اس گناہ کی خبر اگر محبوب کو بھی ان کے دل پہ کیا گئی؟ بس نگاہیں اٹھی، اللہ سے کہا مولا مجھے معاف کر دے، اور اگر معافی نہیں ہو سکتی تو جتنا بڑا چاہے عذاب دے دے، میں ہر عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر میرے اس گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دے، میرے اس گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دے۔ اور پھر وہ جوان پلٹ کر حضور کی بارگاہ میں نہیں گئے، غار میں رات دن رونا رونا رونا، کس بات پر؟ صرف اس بات پر کہ میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو دے۔ بس ایک دعا، اللہ یا معاف کر دے یا سزا دے دے، لیکن میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا۔ ایک دن گزرا، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن، 10 دن، 20 دن، 40 دن بیت گئے، نہ کھایا نہ پیا نہ سوئے، بس ایک ہی فکر، اللہ میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دے، میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار پوچھتے ہیں اپنے اس غلام کے لیے، ارے وہ فلاں کہاں ہے؟ ارے وہ فلاں کہاں ہے؟ ارے وہ فلاں کہاں ہے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ کہاں ہے، وہ دکھتے نہیں ہے سرکار، پتہ نہیں وہ کہاں ہے، وہ نظر نہیں آتے، ان کے گھر والے بھی رپورٹ نہیں دے پا رہے کہ وہ کہاں ہے۔ جب 40 دن بیت گئے تو اللہ کے حبیب غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر اور اے سلمان، جاؤ وہ میرا فلاں جوان اس جنگل میں بغیر کھائے پیے سوئے وہ وہاں پر رو رہا ہے، جاؤ اس کو لے کر۔ حضرت فاروق اعظم اور سلمان فارسی جنگل میں پہنچے تو جنگل میں پہنچنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے۔ اس چرواہے سے پوچھا، اے چرواہے کیا تو نے ہمارے کسی بھائی کو دیکھا ہے اس جنگل کے اندر؟ چرواہے نے کہا، میں تمہارا کون سا بھائی ہے، وہ کون ہے اس کو نہیں پہچانتا، البتہ اتنا جانتا ہوں ایک جوان ہے، ابتدائی عمر اس کی ہے، شاید اس کا کوئی محبوب ہے اور اس سے کوئی گناہ ہو گیا ہے اور وہ گناہ اپنے محبوب سے چھپانا چاہتا ہے۔ بس جب رات تاریک ہوتی ہے، رات اپنی سیاہ چادر جب جنگل پر تان دیتی ہے تو وہ کسی غار سے نکل کے آتا ہے اور سر پہ ہاتھ رکھ کر بالوں کو پکڑ کر رخ آسمان کی طرف کہتا ہے، اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، تو یا مجھے معاف کر یا میرے گناہ کی سزا دے دے، لیکن میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا، اگر میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو بھی ان کا دل دکھے گا، اللہ میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا۔ حضرت سلمان فارسی سے فاروق اعظم کہتے ہیں، سلمان اپنا بھائی مل گیا، کہا وہ کہاں ہے؟ کہا وہ کہاں ہے میں نہیں جانتا، رات کا انتظار کر وہ آئے گا۔ رات ہوئی، ایک آواز سناٹے میں بلند ہوئی اور رونے کی آواز آئی، فاروق اعظم گئے اور اس جوان کو سینے سے چمٹا لیا، کہا کہ چلو تمہیں حضور بلاتے ہیں۔ انہوں نے کہا، عمر مجھ پہ ایک احسان کرو، حضور نے بلایا ہے، انکار نہیں کرتا، لیکن میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اپنے نبی کا سامنا کر سکوں، کیا منہ لے کر جاؤں گا ان کی بارگاہ؟
میں ان کا سامنا نہیں کر سکتا، لیکن چونکہ بلایا انہوں نے ہے تو میں جاؤں گا۔ ایک کام کرو، مجھے اس وقت حضور کے پاس لے کر چلنا جب میرے نبی حالت نماز میں، حاضری بھی ہو جائے گی، سامنا بھی نہیں ہوگا، حاضری بھی ہو جائے گی، سامنا بھی نہیں ہوگا۔ آج جب ہماری محفلوں میں یہ بات ہمارا خطیب بیان کرتا ہے کہ قبر میں حضور کا دیدار ہوگا، تو میرے جوان نعرے لگنے چاہیے، لیکن پوچھتا ہوں ہم نے آخر کیا کیا ہے کہ ہم قبر میں اپنے قریب سے حضور کو دیکھ سکیں؟ ہم ان کا سامنا کیسے کر سکیں؟ یہی کہ راتوں کو ہم نے زنا کے مناظر دیکھے، یہی کہ ہم نے نمازوں کو ترک کیا، یہی کہ ہم نے حرام کھایا، یہی کہ ہم نے موبائل کے اسکرین پر ہیرو ہیروئن کی تصاویر رکھ کر حضور کا دل دکھایا، یہی کہ لڑکیوں سے ہم ناجائز محبت کے تعلقات قائم کر کے زنا تک پہنچے۔ کیا منہ دکھائیں گے انہیں؟ کیا منہ دکھائیں گے؟ کسی نے ڈاکٹر اقبال سے کہا تھا، اقبال تم جرمنی اور لندن تک جا سکتے ہو، مدینے کیوں نہیں جاتے؟ تو اقبال نے کہا تھا، جا سکتا ہوں مگر اس لیے نہیں جاتا کہ میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ میں ان کو اپنا منہ دکھا سکتا، میں ان کو اپنا منہ دکھا سکتا۔ عاشقوں کی بولی ہی الگ ہوتی ہے۔ تو اس عاشق رسول نے کہا، عمر چلوں گا تو صحیح، مگر مجھے اس وقت لے چلنا جب حضور نماز میں۔ فاروق اعظم نے کہا بہت اچھا۔ جب فجر کا وقت آیا، عمر ابن خطاب لے کر کے آئے، حضور نماز پڑھا رہے تھے، جیسی آقا کی آواز تلاوت قرآن کی ان کے کانوں میں پڑی، چیخ مار کے زمین پہ گر پڑے، بے ہوش ہو گئے۔ حضور نے نماز پڑھائی، باہر آیا، عمر وہ میرا فلاں کہاں ہے؟ عرض کی آقا بے ہوش ہے۔ سرکار نے فرمایا کہاں ہے؟ حضور آئے، ہاتھ پکڑا، ہوش میں آئے، فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی آقا میرے پورے بدن میں خون نہیں رہا، ایسا لگتا ہے جیسے چوٹیاں دوڑ رہی۔ اور پھر حضور سے کہا آقا میرے گناہ کی آپ کو خبر تو نہیں ہوئی؟ میرے گناہ کی آپ کو خبر تو؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، میلاد کا جشن منانے والوں، عشق رسول کا دعویٰ کرنے والوں، آپ سے پوچھتا ہوں، اپنے آپ سے بھی پوچھتا ہوں، ایک ناکردہ گناہ پر اتنا احساس ہے عاشق کو کہ میرے محبوب کا دل نہ دکھے، اتنا احساس؟ کیا کبھی ہم نے بھی احساس کیا؟ ہم نے کتنا ان کا دل دکھایا، جان کر نہیں، انجانے میں دکھایا کیا؟ قرآن کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں اللہ کی دنیا اور آخرت میں ان پہ لعنت ہے۔ بولو بولو، جب تمہارے گھروں کے ٹی ویوں کے اسکرین پر زنا کے مناظر چلتے ہوں گے اور تم اپنے بیٹے بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کر زنا کے مناظر دیکھتے ہوں گے، حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ میں کسی مردہ نبی کو نہیں جانتا، میرا نبی تو زندہ ہے۔ میرا مسلک کہتا ہے میرا نبی زندہ ہے، صرف زندہ نہیں ہے، وہ میری جان سے زیادہ قریب ہے۔ میں جو کرتا ہوں انہیں خبر ہے، جو کرتا ہوں اس کی بھی خبر ہے، جو کرنے والا اس کی بھی خبر ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں عاشقوں سے، جب تمہاری خجام کی کرسیوں پہ بیٹھ کے ہم داڑھی مڈا کر گٹروں میں پھینکتے ہوں گے، اس وقت حضور کے دل پہ کیا گزرتا ہے؟ طائف کی وادیوں میں نبی پہ جو پتھر برسے تھے، وہ حضور کو اتنی تکلیف نہیں پہنچاتے جتنے ہمارے گناہ تکلیف پہنچاتے۔ بس اب ہم ہی رہ گئے تھے انہیں صدمہ دینے کے لیے، انہیں دکھ پہنچانے کے لیے، انہیں تکلیف دینے کے لیے۔ یہی عشق ہے، یہی عشق ہے۔ جھنڈیاں لگانا آسان ہے، محبوب کا کہ دل کا خیال رکھنا آسان ہے۔ اللہ نہ کرے کسی نے ساری زندگی جھنڈی نہیں لگائی لیکن محبوب کے دل کا خیال رکھا، وہ جھنڈی لگانے والے سے بڑا عاشق ہے۔ ہاں اس کا آپ خیال کریں، ہم رسومات والے لوگ نہیں ہیں،
میں جھنڈی کا مخالف بھی نہیں ہوں، لگواتا بھی ہوں، لگاتا بھی ہوں، اور اس کو اپنے مسلک کی علامت بھی سمجھتا ہوں، لیکن آپ سے اتنا ضرور کہتا ہوں، کب تک رسومات، کب تک؟ کبھی محبوب کے دل کا خیال بھی کیا؟ یار انہوں نے اپنا اتنا خیال کیا، اتنا خیال کیا کہ سب سوتے تھے اور وہ روتے تھے ہمارے لیے، سب نے اپنے لیے دعائیں کی ہے۔ واللہ یہ ایک چیلنج کے طور پہ کہہ رہا ہوں، حضور نے کسی دن اپنے لیے دعا کی ہو تو بتا، ایک موقع بتائیے، ایک موقع جب حضور اپنے لیے کچھ مانگ رہے، اپنے لیے کچھ مانگ رہے، سب ہمارے لیے مانگا۔ بلکہ ایک حدیث شاید میں یہاں بیان کر چکا ہوں یا نہیں مجھے نہیں پتا، کہ آپ کو بتاؤں کہ ان کو ہمارا کتنا خیال ہے کہ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے پوچھا، ابا جان آپ جب معراج پہ گئے تو اللہ سے کیا کیا بات کی؟ اور سرکار نے فرمایا، بیٹی سب تو نہیں مگر ایک بتاتا ہوں کہ جب میں اللہ کے قرب میں پہنچا تو 70,000 مرتبہ میرے اللہ نے مجھ سے کہا مانگو کیا مانگتے، مانگو کیا مانگتے، مانگو کیا مانگتے۔ تو کہا کہ بابا پھر آپ نے کیا کیا مانگا؟ فرمایا بیٹی وہ جب جب کہتا کہ مانگو کیا مانگتے ہو، میں ایک ہی بات کہتا، میری امت کو بخش، میری امت کو بخش، میری امت کو بخش۔ یہ صلہ دیا ہم نے، جو پانی کا ایک گلاس دیتا ہے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، تھینک یو کہتے ہیں۔ جس نے سب کچھ دیا اس کی یہی صلہ دیا کہ قبر انور میں بھی ان کا دل دکھا، ان کے خوشی کے لیے خدا قبلہ بدل دے، ان کی خوشی کے لیے خدا قبلہ بدل دے، ان کی خوشی کے لیے ہم کیسے عاشق ہیں کہ ہم اپنی زندگی نہیں بدل سکتے۔ خدا ہو کے قبلہ بدل دے، ہم بندے ہو کے زندگی نہ بدلے، گناہ نہیں چھوڑ سکتے، ان کے لیے گناہ نہیں چھوڑ سکتے۔ خدا کی عزت کی قسم، عاشق کی تو طبیعت یہ ہے کہ وہ جان قربان کر کے کہتا ہے حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اور ہم گناہ نہیں چھوڑ سکتے ان کے لیے۔ صحابہ نے مکہ جیسا شہر چھوڑا جس میں صفا مروہ زمزم کعبہ ہے، انہوں نے بتا دیا ہمیں مکے سے کیا غرض، ہمیں تو محبوب کے نقش قدم چلنا، اور ہم ہیں کہ گناہ نہیں چھوڑ سکتے۔ نہیں مولانا ہم تو عاشق رسول ہے مگر داڑھی نہیں رکھیں گے، لوگ کیا کہیں گے؟ اسے دھوکہ دے دے، نہیں ہم سب کر سکتے مگر نماز کے لیے ٹائم نہیں نکال سکتے، ہم تو عاشق رسول، کس سے دھوکہ دے؟ قبر میں کھلے گا کون عاشق رسول ہے کون نہیں ہے۔ یہ یہاں شاعری مت کرو، یہاں باتیں مت کرو، وہاں باتیں نہیں وہاں عمل دیکھا جائے۔ بہت باتیں کر چکے، اب ذرا کچھ عمل کی طرف ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے بدن میں چوٹیاں دوڑ رہی ہیں، چوٹیاں، اور پھر کہا کہ حضور آپ کو میرے گناہ کی خبر تو نہیں ہوئی، مگر وہ نبی میرا نبی ہے، وہ نبی میرا نبی ہے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو۔ کوئی جواب نہ دیا، فرمایا لے جا اس کو گھر پہنچا۔ صحابہ گھر لے گئے، 8 دن پھر انتظار کیا، لیکن وہ مسجد نبوی میں نہیں آئے، وہ جوان مسجد نبوی میں نہیں آئے۔ ایک دن حضور نے پوچھا سلمان وہ میرا فلاں مسجد میں نہیں آتا، سلمان فارسی نے کہا اب وہ زندہ نہیں رہے گا، وہ مر جائے گا، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ سوتا ہے، بس ایک ہی بات ہے کہ اللہ مجھ سے کیا گناہ ہو گیا ہے، بس میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو نہ ہو جائے، ان کا دل نہ دکھ جائے، بس ایک ہی بات کرتا ہے۔ سرکار نے کہا سلمان آج چلتے ہیں، اور چل کر آج اس سے ایسی بات کرتے ہیں کہ وہ اپنا گناہ بھول جائے۔ حضور ان کے گھر گئے، اور گھر جانے کے بعد ان کے بستر پہ بیٹھ گئے، سر والی انہیں رحمت کی عطا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے۔ بستر پہ بیٹھ گئے، ان کا سر اپنی گود میں لیا اور گود میں لے کر کے رکھا اور سر پہ ہاتھ پھیرا۔ کیسے انہوں نے حضور کی طرف آنکھیں کھول کے دیکھی، کتنے خوش نصیب تھے نا وہ لوگ۔ آج ہم کہتے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ جب حضور سر پہ ہاتھ پھیر رہے تھے، وہ دھیرے دھیرے اپنا سر کھینچتے جاتے تھے،
اور انہوں نے اپنا سر نبی کی گود سے ہٹا کر زمین پہ ڈال دیا۔ سرکار نے پوچھا تم نے میری گود سے سر کیوں ہٹایا؟ تم نے میری گود سے سر کیوں ہٹایا؟ رو کے کہتے آقا اس سر میں جو آنکھیں ہیں اس نے بڑے پاپ کیے ہیں اور یہ سر آپ کی گود میں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ کریم آقا نے پھر کرم کیا، سر اٹھا کر گود میں رکھا، انہوں نے پھر زمین پہ گرا دیا۔ محب اور محبوب کی صدا کو خدا دیکھ رہا تھا، جبریل کو بھیجا کر جاؤ اور محبوب سے کہنا سلام کی بات کہ اس کی یہ ادا اتنی پیاری ہوئی، آپ کے دل کا احساس اس کے جو دل میں اتنا بھا گیا ہے کہ قدرت نے اعلان کیا کہ اگر یہ شخص پوری دنیا کے اولین اور آخرین کے گناہوں کے برابر بھی گناہ لے کر آئے تو بھی ہم اسے بخش دیں۔ بتا دو اس کو یہ کتنے بھی پاپ لے کر آئے، کیونکہ آپ کے دل کا احساس اس کو اتنا ہے، ہم اسے بخش دیں گے۔ حضور نے صحابہ سے کہا آقا علیہ السلام نے صحابہ سے کہا دیکھو اللہ نے اس کے لیے کیا کہا؟ صحابہ نے کہا کیا کہا؟ حضور نے بتایا، صحابہ نے کہا آقا اسے جلدی سے بتا دیں تاکہ اس کا غم ہو۔ حضور نے کہا اے جوان دیکھ اللہ تیرے لیے کیا کہتا ہے۔ طاقت نہ تھی، پوری طاقت سمیٹ کے اٹھ کے بیٹھ گئے اور اٹھ کے بیٹھ کر کہتے کیا کہا؟ کہا کہ اللہ کہتا ہے تیرے دل میں محبوب کے دل کا اتنا احساس ہے، تیرے دل میں محبوب کے دل کا اتنا احساس ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر تو سارے اولین اور آخرین کے برابر بھی گناہ لے کر آئے تو بھی اللہ تجھے بخش دے۔ ایک چیخ ماری اور کہا میں نے کیا کیا اور اس نے کیا کیا؟ ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کرو نہ، ہم نے کیا کیا اور کریم نے کیا کیا؟ چیخ ماری زمین پہ گر پڑے۔ صحابہ نے انہیں اٹھانا چاہا، سرکار نے فرمایا اسے چھوڑ دو، احساس خطا نے اس کی جان لے، یہ دنیا سے چلا گیا ہے اس احساس میں کہ میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو اگر ہو گئی تو ان کا دل کیسے دکھے گا، اس احساس کے ساتھ وہ دنیا سے چلا گیا۔ اسے غسل دو، کفن پہناؤ، میں خود اس کے جنازے میں شرکت کروں گا۔ بس اپنی گفتگو اینڈ کرتے ہوئے کہو سنیو کیا کریم آقا عاشقوں پہ کرم کرتے ہیں، جب ہم جیسے پاپیوں پہ اتنا کرم ہے تو عاشقوں پہ کتنا کرم ہوگا۔ حضور خود جنازے میں آئے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنازے میں چل رہے تھے تو زمین پر پیر رکھ کر نہیں بلکہ انگلیاں رکھ کر چلتے تھے، انگلیاں رکھ کر چلتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا حضور آپ ایسے کیوں چل رہے ہیں؟ سرکار فرماتے تھے میرے اس عاشق کے جنازے میں اللہ نے اتنے فرشتے زمین پہ بھیج دیے ہیں کہ زمین پہ پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے تو ہم زمین پہ انگلیاں رکھ کر چلتے ہیں۔ اب آپ سے صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، ایک جملہ صرف، ایک گناہ کیا نہیں ہو گیا تو محبوب کے دل کا خیال کر کے اتنا روئے کہ جان دے دی؟ بولو ہم تو ہزاروں گناہ بوجھ کرتے ہیں، کبھی خیال کیا کہ محبوب کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ کبھی خیال کیا؟ اپنا موبائل دیکھ لو کیا گزرتی ہے، آج صرف روز نہیں آج اپنا دن بھر دیکھ لو کیا کرتے ہیں، کتنی بار جھوٹ بولا، کتنی بار غیبت کی، کس کا پیسہ مال حرام لے کر کے کھایا، کتنے پہ بد نظری کی، یہ سب چیزوں سے کیا ہوگا؟ حضور کا دل دکھے، حضور ہماری جان سے زیادہ قریب ہے۔ سنیو آؤ، زبانی نہیں سچے عاشق رسول بنے، گالیاں نہ دیں، زبان پہ ہر وقت درود، کسی کی غیبت نہیں، ذکر مصطفیٰ، مائے ربیع الاول شریف ہے، کثرت سے درود شریف پڑھو، کم سے کم 1200 مرتبہ تو ان دنوں روزانہ پڑھنا ہی چاہیے۔ میلاد کے موقع پہ نہیں پڑھیں گے تو کب پڑھیں؟ کم سے کم 1200 بار پڑھیں، ورنہ جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، زیادہ سے زیادہ اور کر سکتے ہیں، صدقہ دیں، غریبوں کا خیال کریں، بیواؤں کا خیال کریں، یتیموں کا خیال کریں، محلے سجائیں، گلیاں سجائیں، کوچے سجائیں، کوئی خلاف شرع کام نہ کریں۔ اور سب سے بڑی بات یہ میلاد اس سے بڑھ کر اور کیا منائی جا سکتی ہے؟ آج سے عہد کر لیں یا رسول اللہ
ہم نے بہت بھول کی، آپ کا دل دکھایا گناہ کر کر کے، آج سے عہد کرتے ہیں اب کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے آپ کے دل کو تکلیف پہنچے۔ اگر یہ خیال کر لیا، میں سمجھتا ہوں آج کی یہ محفل بہت بھاری بھرکم محفل ہوگی، میرا آنا بھی کامیاب ہوگا اور آپ کا بلانا بھی کامیاب ہوگا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں واقعی سچا مخلص عاشق رسول بنا دے، ایسا گما دے ان کی ویلا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ اپنا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کو معاف فرمائے۔ استغفر